بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معجزہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور کثیر العیال لکڑہار رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی، خیال آیا کہ خالی ہاتھ گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا، بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں وہیں رہ گیا۔ نصف شب یعنی آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے نمودار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر 5 پیسے عطا کیے اور فرمایا، ان پیسوں سے شیرینی خرید کر مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو نظر کرو، اس کے نام پر نظر کرو، اس کی برکت سے تیرا افلاس دور کر دے گا، خداوند کریم تجھے غنی کر دے گا۔ لکڑہار نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے۔ اسی وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی یعنی نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گڈھا صحن میں پڑا ہے، یعنی وہ جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھی وہی گھر میں پڑی ہیں۔ اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب مشکل کشا کے نام کا میں نے نظر کیا ہے اور اس کا انتظام کرو۔ پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتح کے لیے شیرینی مہیا کی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نظر دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ اس روز اس کی لکڑیوں کا گڈھا 2 گنی قیمت پر فروخت ہوا۔ دوسرے روز لکڑہار اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خشک درخت دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لکڑہار کا ایک ہاتھ مارا، یعنی کلہڑے کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا۔ دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا تو اس کی جڑ میں سے ایک خزانہ ظاہر ہوا۔ لکڑہار اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، وہ سجدہ شکر بجا لایا، پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر گیا۔ دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالی شان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے تعمیر کرائے اور لنگر کھانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ ایک دن اس شہر کا حاکم بے غرض شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو پانی لانے کا حکم دیا۔ خدمت گار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے۔ اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اس لکڑہار کے محل کی طرف ہوا۔ حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمیوں سے پانی طلب کیا۔ انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ وہ لے کر حاکم کے پاس آیا، اس نے پانی پیا مگر انتہائی تعجب سے صراحی اور پیالے کو دیکھا۔ پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس صراحی اور یہ خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا؟ ملازم نے عرض کی، حضور 1 سال کا عرصہ ہوا کہ ایک لکڑہار نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے، اپنا محل بنوایا اور پھر جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں اور مسافروں، غریبوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ پانی صراحی اور پیالہ اس کے ہاں سے میں نے لایا ہوں۔ حاکم کو بہت حیرت ہوئی اور کہا، ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا تھا۔ اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو اہل و عیال حاضر کرو۔ اس شخص کے ہمراہوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں ہے۔ غرض وہ حاکم اپنی دولت سرا کو واپس آیا اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی۔ بیگم بھی لکڑہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کو خواہش ظاہر کی۔ حاکم نے دونوں کو طلب کیا۔ لکڑہار نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نظر کی۔ حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور
اس کے پاس خوش خوش رہنے لگے۔ ایک روز بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا انوکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر گھونٹی یعنی ایک جانور تھا اس پر لٹکا دیا اور لکڑہار کی زوجہ کو حفاظت کی تاکید کی۔ خدا کی شان، وہ جانور ہار نگل گیا اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ حاکم کی بیگم نے حمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس سے دریافت کیا۔ اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا۔ حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا، اپنے شوہر سے شکایت کی۔ اس نے لکڑہار اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا اور اسی حال میں دونوں کئی عرصہ تک رہے۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آئے اور پوچھا کہ اے لکڑہار، کیا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نیاز کرتا تھا؟ دونوں نے عرض کی نہیں۔ سوار نے فرمایا یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہوئے ہو، اب فاتح دلا دو۔ لکڑہار نے عرض کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب فرمایا تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ بے شک جب اس نے دیکھا کہ بستر کے نیچے پیسے پڑے ہیں، لکڑہار خواب سے اچانک اٹھ پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ پیسوں کے ساتھ بھی زنجیریں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ واہ میرے کریم اللہ، بے شک تو کریم ہے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب مشکل کشا کی نظر کے لیے شیرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں جا سکتی، یعنی وہ شیرینی نہیں لا سکتی۔ اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند بیٹا مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہاروں اور اس کی زوجہ نے اس سے شیرینی خرید کر لا دینے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑھیا نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی عذر شیرینی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہار نے امیر المومنین علی بن ابی طالب مشکل کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلا دی۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے برائے نظر امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شیرینی خرید کر بازار سے لانے کے لیے انکار کر دیا تھا، تو اس کا فرزند یک بیک یعنی ایک ہی دم پر وہ مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا ایک ہی دم مر گیا تھا، اس بڑھیا سے جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا، اس سے مرے ہوئے بیٹے کی زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے فرزند اپنے بیٹے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دل میں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتح دلاؤں گی۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا، اور ادھر اس کی جو جانور تھا، جو بادشاہ کی گھر والی کا جو ہار وہ اگل گیا، ہار اگنا شروع کیا، یعنی وہ ہار جو کھا گیا تھا جانور اس نے اگنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہار اور اس کی زوجہ کو میں نے بے قصور قید کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اسی وقت لکڑہار اور اس کی زوجہ کی رہائی کا حکم دیا۔ رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ دونوں نے عرض کی ہم پنچھپا یعنی جمعرات کو مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو نظر دیتے تھے۔ غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے، جس کے نتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔
اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے، اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دی۔ لہذا جو شخص ہر پنجشنبے یعنی جمعرات کو نظر مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب دے گا، وہ تمام آفات ارضی و سمائی سے محفوظ رہے گا اور اس کی عمر و رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے دشمن و بدخوات دشمن جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اول و آخر تین بار درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت پڑھیں اور کہیں ان صورتوں کے پڑھنے کا جو ثواب حاصل ہوا ہو، میں اس ثواب کو مشکل کشا مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو ہدیہ دیتا ہوں۔ تو یہ اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں تو خداوند کریم آپ کو شاد و آباد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔